بہت شکریہ. تو یہ اقبال کی جو فلسفی ہے یہ ڈیفرنٹ ہے. یہ اس لحاظ سے ڈیفرنٹ ہے کہ یہ انسانوں کو بناتی ہے. یہ آپ کے اندر ایک شخصیت جو انکل جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ اس کو نمایاں کرتی ہے. اور میرے اگلے جو اسپیکر ہیں جناب ڈاکٹر عارف محمود کسانہ صاحب, یہ بہت شعلہ بیان شخصیت ہیں اور مجھے ان کو سننے کا ایک دو دفعہ شرف حاصل. ان کا تعلق سویڈن سے ہے اور وہ ایمبریولوجی میں کام کرتے ہیں اسٹاک ہوم. یہ کالمنسٹ بھی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں اور انہوں نے 2 کتابیں بھی لکھی ہیں اور یہ ساتھ میں ایک اسٹڈی سرکل کے کوآرڈینیٹر ہیں جس کا 94واں سیشن, اب آپ دیکھیے کتنی ترتیب ہے, ابھی منعقد ہو چکا ہے. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ پلیز آئیں اور ہمیں اپنے کام سے محسوس کریں. بہت شکریہ. ہے یہی میری نماز, ہے یہی میرا وضو, میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو, میرا نشیمن نہیں درگاہ میر و وزیر, میرا نشیمن بھی تو شاخ نشیمن بھی تو, تجھ سے غریباں میرا مطلع صبح نشور, تجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ ہو, اور تجھ سے میری زندگی سوز و تب و درد و داغ, تجھ سے میری زندگی سوز و تب و درد و داغ, تو ہی میری آرزو, تو ہی میری جستجو, شوق میری لے میں ہے, شوق میری نئے میں ہے, نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے. سفیر پاکستان جناب مسرور احمد جنیجو صاحب, معزز خواتین و حضرات, علامہ اقبال کا جو عمومی تعارف ہمارے ہاں کرایا جاتا ہے وہ اور سب سے بڑا جو خطاب ہم نے انہیں دیا ہے, ہم انہیں شاعر مشرق کہتے ہیں, جبکہ اہل مغرب انہیں فلسفی کی حیثیت سے, فلسفر کی حیثیت سے جانتے ہیں. یہ درست ہے کہ وہ بہت بڑے شاعر تھے اور یہ بھی درست ہے کہ وہ بہت بڑے فلسفر تھے. وہ اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی حیثیتیں, وہ بیرسٹر بھی تھے, وہ سیاستدان بھی تھے, اقتصادیات پہ بھی انہوں نے سب سے پہلا اردو میں مقالہ لکھا, وہ استاد بھی تھے. لیکن میں سویڈن سے اتنی دور سے کسی شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کرنے نہیں آیا, یا کسی فلسفر کے لیے میں اتنی دور سے نہیں آیا. جب 2008 میں مجھے یوم اقبال کی تقریب میں بلایا گیا تھا تو میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ اقبال کا اصل مقام کیا ہے. ان کا شاعر ہونا, فلسفر ہونا ٹھیک ہے, یہ جو آج کا دعوت نامہ اس پہ بھی یہی لکھا گیا ہے کہ وہ پوئٹ اور فلسفر کے لیے یہ تقریب ہے. لیکن میرے نزدیک اقبال فلسفر یا شاعر کی حیثیت سے نہیں, میرے لیے اقبال وہ ہے کہ جس نے کہا ہے کہ این کتاب نیست چیز دیگر است, یہ کتاب نہیں ہے کچھ اور ہے. وہ اقبال جو پیغمبر قرآن ہے, جس نے قرآن کو اپنے شعروں میں سمویا. میرے لیے اقبال کا اصل مقام جو ہے وہ پیغمبر قرآن کا ہے, جس نے کہا ہے کہ تجھے اس کتاب سے فراغ نہیں ممکن کہ تو قرآن خواں ہے, صاحب کتاب نہیں. جس اقبال نے کہا ہے کہ قرآن میں غوطہ زن ہوا ہے مرد مسلمان, اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار. وہ اقبال اور اس پیغام کا, اس اقبال کے اس پیغام کی وجہ سے جو ہے وہ میری عقیدت ہے. میری ان سے عقیدت ان اشعار کی وجہ سے ہے جو میں نے سب سے ابتدا میں پڑھے ہیں. میری ان سے عقیدت اس وجہ سے ہے کہ وہ عشق رسول کے پیغمبر ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں اس اقبال کے لیے آیا ہوں, اور اصل اقبال کا تعارف یہ ہونا چاہیے کہ اقبال پیغمبر قرآن, اور اس پیغمبر قرآن کا میسج, کہتے ہیں کہ اقبال کا میسج ہم نوجوانوں کو کیا دیں, وہ پیغمبر قرآن ہیں. انہوں نے تو کتاب بھی لکھی نا, اقبال شاعر فردہ آنے والے دور کا ہے. وہ پیغام ہر دور میں ہر وقت کے لیے اقبال کا پیغام جو ہے وہ ہمارے سامنے رہے گا, اور عشق رسول کا پیغام ہمارے سامنے رہے گا. آج کی اس تقریب میں جناب محترم پروفیسر شریف بقا صاحب تشریف فرما ہیں, جناب غلام صابر صاحب ہیں. یہ دونوں شخصیات میرے لیے بڑی ہی محترم رہبر اور مشعل راہ ہیں, اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں پہ کھڑا ہوں. میں کوئی اقبالیات کا ماہر نہیں ہوں. اصل ایک علامہ صاحب کی فکر ہمارے جو پروفیسر شریف بقا صاحب ڈاکٹر یا آپ تشریف لائی ہیں, یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. مجھے اپنی کم مائیگی کا احساس ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے
کہ دنیا میں بہت سے لوگ آتے ہیں، دنیا سے ہزاروں لوگ، ہر روز ہزاروں لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، کسی کو خبر نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قدرت کے مقاصد کا یار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان، اور ایسی ہی شخصیت جو ہے وہ حضرت علامہ اقبال کی ہے۔ آج کے اس موضوع کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کا جو ہے وہ فکر کیا ہے۔ علامہ اقبال، اگر مختصر طور پہ میں یہ کہوں تو علامہ اقبال اپنی فکر میں مسلمانوں کی وہ چاہتے ہیں کہ وہی وہ دوبارہ عروج حاصل کریں۔ انہوں نے اپنا وہ پیغام جو ہے وہ جوید نامہ میں، اپنے خطبات میں وہ سارا ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ارمغان حجاز میں انہوں نے وہ تشخیص کی ہے اور قوم کو بتایا ہے کہ جب تک ہم الہیات کی نئی تشریح نہیں کریں گے، ہم اجتہاد جو ہے وہ اس کو صحیح معنوں میں اپنی سوسائٹی میں رائج نہیں کریں گے، ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں اسلام کے سچے اصولوں پر نہیں رکھیں گے، ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت پر زور نہیں دیں گے، ہم وہ مطلوبہ مقاصد حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ اقبال کے نزدیک جو ہے وہ اسلام ایک مذہب نہیں، وہ دین ہے، وہ ایک نظام ہے، اور اس نظام کے لیے آپ کو ایک مملکت کی ضرورت ہے۔ ہماری 1000 سالہ تاریخ میں اقبال پہلا شخص تھا جس نے قرآن کو غلافوں سے نکال کے ایک زندہ کتاب کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کیا، اور اس نے کہا کہ اس کو اپنی زندگی کا لاہے عمل بنائیے، اس کو صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے اور باقی کاموں کی نہ رہنے دیجیے۔ یہ اقبال کی فکر تھی۔ اقبال ہماری تاریخ میں وہ پہلا وہ شخص نظر آتا ہے کہ جس نے کہا کہ اسلام ایک دین ہے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں ایک مملکت کی ضرورت ہے، ایک ہمیں خطہ ارض چاہیے جس پہ ہم اسلام کو واقعی ہم نافذ کر کے لوگوں کے سامنے رکھ سکیں۔ یہ ہر جگہ جب ہم بیٹھتے ہیں، ہماری نجی محافل ہوں، ہماری باقی تقریبات ہوں، ہر جگہ ہم امت مسلمہ اور پاکستان کے مسائل پہ ڈسکشن شروع ہوتی ہے، یہ ایوان ہوں یا بڑی بڑی کمیٹیاں ہوں، ہماری امت مسلمہ کو یہ پرابلم ہے، پاکستان جو ہے وہ ان مسائل کا شکار ہے، ہم کیا کریں؟ ہر وقت جو ہے وہ اس پہ، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے کوئی افلاطون کی عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے والے نے ایک شعر میں وہ پوری تشخیص کر دی کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتائے سلطانی و ملائی و پیری۔ اس نے ایک شعر میں سارا بتا دیا کہ تمام مسائل کی وجہ یہ ہے، تصوف، تمدن، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں تم نے اپنے اوپر جو خول چڑھا رکھے ہیں، اس کی وجہ سے تمہارے جو ہے وہ سارے مسائل اور پرابلمز یہی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ یہ مسئلہ ہے، مسئلے کی جڑ کو ہم پکڑنا نہیں چاہتے، ہم سمجھنا نہیں چاہتے کہ جو اقبال نے اپنی فکر میں ہمارے سامنے ہوا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں جو ہے وہ زوال کا شکار ہے۔ واٹ آر دی ریزنز آف دی ڈکلائنز آف دی مسلم؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ وہ اقبال کہتے ہیں کہ ہے شور کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وہ بتاؤ تو صحیح مسلمان ہے کہاں جس مسلمان کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ اقبال کا جو پیغام ہمارے سامنے انہوں نے دیا اس چیز پہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ جب آپ اپنے رسول کی رسوائی کا دنیا میں باعث بنیں گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں ذلت اور رسوائی جو ہے وہ ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اور یہ ہماری ریزنز ہیں، ان ریزنز کو ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہم اب تاریخ دیکھتے ہیں تو یہ حضرت صاحب ضرب اقلیم کے زمانے میں بھی جو ہے وہ آمریت جو ہے وہ فرعون کی صورت میں ہمارے سامنے تھی، اور حمان کی صورت میں مذہبی پیشوائیت تھی، اور قارون کی صورت میں سرمایہ داری۔ یہ تینوں چیزیں وہ انہوں نے انسانیت کو غلامی میں جکڑ رکھا تھا، اور صاحب ضرب کلیم نے اس کو پاش پاش کیا۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ان کے دور میں بھی یہی مسئلہ تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی جیسے صابر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو اصل بات ہی نہیں بتاتے۔ اب کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ جب رسول پاک نے مکہ میں اسلام کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کے کافر آپ کے جانی دشمن ہو گئے، وہ اس لیے دشمن ہو گئے کہ آپ ان کے بتوں کو برا نہ کہیں، اور وہ آپ کو معاذ اللہ وہ مارنے کی حربے کر رہے تھے۔ بات بتوں کی نہیں تھی، یہ بالکل غلط بات بتائی جاتی ہے، بات بتوں کی نہیں تھی۔ وہ ابو جہل کو پتا تھا کہ اگر یہ پیغام آ گیا تو ہماری جو ہے وہ سرمایہ داری، ہماری مذہبی پیشوائیت اور ہماری جو آمریت ہے یہ ختم ہو جائے گی، جس کو اقبال نے نوحہ ابو جہل کے نام سے اپنے کلام میں رکھا ہے کہ وہ جا کے کعبے کا غلاف پکڑ کے وہ کہتا ہے کہ اس سے بڑا انقلاب کیا ہوگا۔ یہ محمد کہہ رہا ہے، سلیمان فارسی، یہ جو بلال ہے، یہ جو صہیب رومی ہے، یہ میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے، یہ میرا بھائی ہے، کہتا ہے اس سے بڑا میں یہ چیز ایکسپٹ نہیں کر سکتا۔ اگر بات بتوں کی ہوتی،
تو جب رسول پاک مدینہ تشریف لے گئے 400-500 کلومیٹر دور، کیا ضرورت تھی دوبارہ آ کے لڑنے کی؟ وہ آج کے ہمارے لوگوں سے زیادہ سمجھدار تھے، ان کو پتہ تھا کفار مکہ کو کہ اگر یہ انقلاب مدینہ میں برپا ہو گیا تو کل کو ہماری یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور انہوں نے ختم کی، اور اسلام نے اس سب چیز کو ختم کیا۔ اسلام نے آ کے آمریت کو ختم کیا، اسلام نے آ کے مذہبی پیشوائیت کو ختم کیا، اسلام نے آ کے جو ہے وہ سرمایہ داری چیز کو ختم کیا، اور فرمایا کہ جو تم اپنی مال و جان جو دولت جمع کر رہے ہو تمہارے لیے عذاب بن جائے گی اگر تم لوگوں کے لیے کھلا نہیں چھوڑو گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکے۔ وہ سویڈش سکالر ہے یان جیرپے، اس نے پولیٹیکل اسلام بک لکھی ہے، اس نے کہا ہے کہ اسلام میں کوئی مذہبی پیشوائیت نہیں ہے، اسلام میں خدا اور بندے کا تعلق قرآن کی صورت میں، رسول پاک کے اسوہ حسنہ کی صورت میں ہے۔ لیکن یہ بھی افسوس ہے کہ جس اسلام نے آمریت کو ختم کیا، جس اسلام نے آگے کہا کہ دنیا میں نظام جو ہے وہ شورا لوگوں سے مل کے بنے گا، اس کے بارے میں پھر اقبال کیا کہتے ہیں؟ خود طلسم کیسر و کسریٰ شکست۔ کہتے ہیں کتنا افسوس کا مقام ہے کہ جس نے کیسر و کسریٰ کی مملکتوں کو، آمریت کو ختم کیا، اس کو کیا ہوا؟ خود سرے تخت ملوکیت نشست، وہی آ کے 30 سال بعد ملوکیت کے تخت پہ بیٹھ گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ جو بادشاہ بنتا تھا وہ خلیفہ ہی کہتا تھا، خلیفہ مالک جب حج کرنے کے لیے تو 90 اونٹوں پر اس کے کپڑے اور ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ کہاں حضرت عمر کا دور تھا، یہ 20-25 سال کی بات ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ خود سرے تخت ملوکیت نشست، تانحال سلطنت قوت گرفت، دین او نقش از ملوکیت گرفت۔ مسلمانوں کا دین جو ہے وہ ملوکیت کا بن گیا۔ اب آپ سے کہیں گے کہ یہ دین جو ہے وہ ملوکیت کا کیسے بن گیا؟ جیسے یورپ میں ہوتا تھا کہ جب بادشاہ کے تخت پہ بیٹھتا تھا تو جب تک مذہبی پیشوائیت اس کے سر پہ تاج نہیں رکھتی تھی وہ لیجیٹیمائز نہیں ہوتا تھا۔ یہی چیز ہمارے ہونے لگی کہ جب ایک بادشاہ اقتدار پہ قبضہ کرتا تھا، خلیفہ بن جاتا تھا، وہ ممبر رسول کے اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے۔ اور یہ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، میں نے خود سنا ہے کئی دفعہ مساجد میں خطبہ جمعہ میں ہمارا جو وائز کھڑا ہوتا ہے اس ممبر رسول پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہا ہوتا ہے السلطان ذل اللہ، سلطان زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ قرآن و سنت کی کون سی تشریح کے مطابق سلطان زمین پہ اللہ کا سایہ ہے؟ یہ ہمیں آج بھی وہی ملوکی، یہ شکر ہے کہ لوگوں کو اس عربی کی سمجھ آ نہیں رہی ہوتی، تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے حالات کیا ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے مسائل کیا ہیں۔ علامہ نے کہہ دیا کہ منزل و مقصود قرآن دیگر است، رسم و آئین مسلمان دیگر است۔ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ مسلمان، میں تو خود کہتا ہوں کہ جب آپ بات کرتے ہیں ویسٹ میں بھی اسلام کی، میں نے کہا دو چیزیں الگ ہیں، اسلام الگ ہے، مسلمان الگ ہے۔ آپ مسلمانوں کی بات کریں، اسلام کی بات نہ کریں۔ اسلام اور ہے، اسلام بہت مظلوم ہے۔ کیوں؟ اقبال نے کہا در دل وہ آتش و زندہ نیست، اس کے دل میں وہ آتش وہ ختم ہو چکی ہے۔ مصطفیٰ در سینہ او زندہ نیست، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع گل ہو چکی ہے، اس کا دل اسلام کی آتش سے ختم ہو چکا ہے۔ یہ مسلمان کا وہ راہ نہیں ہے۔ اور ابھی جیسے صابر صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں جی اقبال کا پیغام بڑا مشکل ہے، اقبال کا پیغام سمجھ نہیں آتا، اردو سمجھ نہیں آتی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب کے خلاف ایک سازش ہے۔ آج کے دور میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج تو انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں اتنی کتابیں ہیں، تراجم ہیں، چیزیں موجود ہیں۔ خطبات جس کو بہت مشکل کہا جاتا ہے اس پہ اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور جناب محترم شریف بقا صاحب کی جو کتاب ہے موضوعات خطبات اقبال، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سبجیکٹ وائز وہ لکھ دیا۔ آپ کسی بھی ایک چیز کو سمجھنا چاہیں کہ علامہ صاحب نے فلاں چیز کے بارے میں اپنے خطبات میں کیا کہا ہے اس کو دیکھ لیں۔ بلکہ اس سے بڑی کیا بات ہے کہ خطبات کا پنجابی میں ترجمہ ہو چکا ہے، تو یہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ اور جیسے انہوں نے کہا کہ علامہ کے کلام کو بلا دیا گیا، یہ اس پہ میں انشاءاللہ اپنی اس گفتگو کے آخر میں اس میں ضرور بات کروں گا واقعی۔ لیکن یہ اقبال ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اقبال کے پیغام کو ہم کیسے لے کے چلیں۔ اقبال کا پیغام جو ہے وہ ویسٹ میں بھی جہاں کے جو اسکالرز ہیں، فلاسفر ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اور یہ اقبال ہی ہے جو نتشے کو یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ہوتا مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ یہ اقبال ہی ہے کہ جو برگساں کے پاس جاتا ہے تو اس کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو۔ یہ اقبال ہی ہے جو لینن کو پکڑ کے خدا کے حضور میں پیش کر دیتا ہے، جو شکسپیئر کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہے، جو گرو نانک کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہے، اور جو گوئٹے کے ساتھ اپنا موازنہ بھی کرتا ہے، گوئٹے کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہے کہ ہر دو دانائے ضمیر کائنات، ہر دو پیغام حیات اندر ممات، ہر دو خنجر صبح خان آئینہ فام او برہنا من ہنوز اندر نیام، کہ ہم دونوں جو ہیں وہ پیغام حیات دے رہے ہیں۔
جو فلاسفر جو جرمن فلاسفر گوئٹے ہے اس سے انہوں نے اپنا موازنہ کیا، انہوں نے کہا کہ اس کا پیغام آ گیا اور میرا بھی آنے والے دور میں آئے گا۔ تو اقبال نے جو ان عالمی امور پہ بھی اقبال کی جو فکر تھی وہ بھی ہمارے دور حاضر میں ہمارے سامنے آ سکتی ہے، کیونکہ اقبال کا پیغام جو ہے وہ عالمی امن کا پیغام ہے، اقبال کا پیغام بھائی چارے کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم سب ایک آدم کی اولاد ہیں، ہم ایک آدم کے بیٹے ہیں، ہم میں محبت اور مودت اور اس طرح سے ہونی چاہیے جیسے ایک خاندان کے لوگوں میں ہے۔ اور یہی جب یہ بن رہی تھی لیگ آف نیشنز تو اقبال نے کہا کہ جس نیت سے تم بنا رہے ہو وہ لیگ آف نیشن کامیاب نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مکہ نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کے جمعیت آدم۔ اور پھر اقبال نے اس کا حل بھی دیا، وہ سمجھ رہے تھے، وہ دانائے راز تھے، وہ آنے والے دور کو بھی سمجھ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھا ہے ملوکیت افرنگ نے جو خواب، آج بھی ہمارے سامنے یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھا ہے ملوکیت افرنگ نے جو خواب، ممکن ہے کہ اس خواب کی تعبیر بدل جائے، تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ اور یہ اقبال ہی تھے جو اقوام ایشیا کے لیے وہ کہتے تھے کہ there is a crust at the heart of the Central Asia, I want to break it، اور انہوں نے اس کو بریک کرنے کے لیے پوری کوشش کی۔ اور اقبال کی جو فکر جو ہے وہ قرآنی تعلیمات کی فکر ہے، وہ پیغمبر قرآن ہے۔ قرآن ہمیں بار بار جو ہے وہ تفکر تدبر کی بات کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو جو ہماری ریچولز عبادات ہیں، نماز روزہ، اس کی 2% آیات نہیں ہے، کیلکولیشن کر لیں، لیکن تفکر پہ غور و فکر پہ تقریباً 12% قرآن کی جو آیات جو ہیں وہ سب ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں پیغام دیا تو کفار جب اس پیغام کو سن رہے تھے تو آپ نے ایک بات کہی کہ میں نے ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ انہوں نے کہا ہاں جی بتائیے۔ انہوں نے کہا جی میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک جملہ۔ تو انہوں نے کہا جی اب بتائیے۔ تو رسول پاک نے فرمایا تتفکرون، سوچا کرو، سوچا کرو، جو میں کہہ رہا ہوں سوچو اس کو۔ تو یہ اقبال کا پیغام تھا۔ چونکہ میرا تو شعبہ بھی جو ہے وہ جینیٹک انجینئرنگ ہے کہ انسانی بیماریوں کی حل کے لیے ہم فطرت سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اور لیکن وہ چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہے۔ اور میرے سامنے جب اقبال کا وہ شعر آیا کہ تو شب افریدی چراغ افریدم، اقبال ہے نا، خدا سے بات کر رہا ہے، کوئی اور کر سکتا ہے؟ یہ اقبال کا مقام ہے، خدا سے بات کر رہا ہے کہ تو شب افریدی چراغ افریدم، کہ تو نے جو ہے وہ رات بنائی، میں نے اس کا حل کیا، میں نے چراغ بنا لیا۔ اور تو خاک افریدی آیاغ افریدم، تو نے مٹی بنائی، میں نے پیالہ بنا لیا۔ یہی کہ ہمارے سامنے 30,000 جینز تھیں، اس 30,000 جین سے انسان نے کیسی وہ جینیٹک انجینئرنگ اور ایمبریالوجی سے بے شمار انسانی بیماریوں کے موضوع کو کر، یہ اقبال کو بھی اس چیز کا آگاہ ہوگا۔ تو آج کے ہمارے دور جدید کے جو مسائل ہیں ان کا حل علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اندھی تقلید ہے اور جو تقدیر پہ تم لوگ بیٹھے ہو اور غلامی اور اپنی عقل کو تم جو جامد کر لیتے ہو، یہ چیزیں غلط ہیں۔ اب کئی لوگوں کو دیکھیں علامہ اقبال کو پیغمبر نہیں تھے، ان کی کئی تشریحات سے اختلاف بھی ممکن ہے، ہمارے دور کے تقاضوں کے مطابق ہم ان کو نئے سرے سے سوچ سکتے ہیں، لیکن اقبال کا پیغام چونکہ منبع قرآن ہے اس لیے وہ ہر بات اس کو سوچ کے کرتے ہیں۔ اب اس موضوع پہ چونکہ پہلے بات ہو چکی ہے اس طرف میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت بھی محدود ہے اور آنے والے مقررین نے بات بھی کرنی ہے۔ تو علامہ اقبال جو ہے وہ عقل کی نفی نہیں کرتے، وہ عقل عیار کی نفی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل وحی کے تابع ہو اور جذبات آپ کی وحی کے تابع ہوں، اور پھر آپ کے دل میں جو عشق اور وحی کی پھر وہ عقل کی جو ان کی مختلف بحث ہے، وہ جب جو عقل وحی کے تابع ہو جائے پھر اس کو وہ کہتے ہیں کہ عشق اب پیروی عقل خداداد کرے۔ دیکھیں عشق کو بھی کہہ رہے ہیں عقل کی پیروی کر، عشق اب پیروی عقل خداداد کرے، آبرو کوچائے جانا میں نہ برباد کرے، کوہنا پیکر میں نئی روح کو آباد کرے، یا کوہنا روح کو تقلید سے آزاد کرے۔ تو یہ اقبال کا پیغام ہے، اور یہ وہی پیغمبرانہ جدوجہد ہے جو انبیاء کرام نے کی تھی، اور کہ تمام ان روایات پرستی سے نکال کے لوگوں میں یقین کی قوت پیدا کی جائے، لوگوں میں سوچنے سمجھنے کا مقام پیدا کیا جائے۔ اور فلسفہ تقدیر کو انہوں نے جو ہمارے سامنے اقبال کا جو سب سے بڑا میسج ہے وہ عمل کا ہے، اور یہی انہوں نے اپنی جو چاند اور تارے نظم ہے انہوں نے فلسفہ دیا ہے کہ پوری کائنات متحرک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام خطبات میں بھی لکھتے ہیں کہ اسلام کا نظریہ حرکی نظریہ ہے، یہ متحرک ہے، یہ اپنے آپ میں ایک قوت موٹیویشن لے کے چلتا ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں ایک جو ایٹم سے لے کے ایٹم کے جو الیکٹران اس کے مدار ہیں وہ ہر وقت حرکت کر رہے ہیں۔ ایک انسانی سیل، خربوں سیل ہمارے جسم میں ہے، اس سیل کے اندر ہر وقت جو ہے وہ پروسیس چل رہے ہیں اگر زندوں میں ہے۔ تو یہ چیز اقبال نے دی، اور پھر انہوں نے کہا
کہا کہ تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے تو بدتر ہے بے یقینی، کہ بے یقینی جو ہے ہمارے جو نوجوانوں میں آ چکی ہے اور ہمارے اندر ہے، ہماری سوسائٹی میں ہے، اس نے ہمیں جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیا. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی، کہ اپنی دنیا خود تراشو، اپنے مسائل کا حل. جیسے میں نے ایک شروع میں کہا کہ علامہ نے ایک شعر میں ہمارے تمام مسائل کا حل بتا دیا، ہمارے اس کی تشخیص کر دی. اب ایک ہی شعر میں انہوں نے ہمارے تمام مسائل کا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر علامہ کا صرف ایک شعر ہوتا ہمارے لیے کافی تھا، نہ وہ اتنی ان کی کتابیں ہوتی. انہوں نے کہا گر تمی خواہی مسلمان زیستن، گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بے قرآن زیستن، کہ دنیا میں اگر عزت اور وقار سے رہنا ہے تو صرف قرآن، صرف قرآن تمہیں زندہ دے سکتا ہے. اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو تمہیں کوئی کیوں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا اجزا لستو قدیم، نو انصارا پیغام آخری حاصل رحمت للعالمین. یہ رحمت للعالمین کے توسل سے تمہیں ملا ہے. یہ وہ کلام ہے کہ خدا نے خود کہہ دیا تمت کلمت ربا، خدا نے جو کہنا تھا کہہ دیا، دیٹ سیٹ. اب کوئی اور ضرورت نہیں ہے کہنے کی، کسی اور نے نہیں آنا. مت سوچو، جو کہنا تھا اس کتاب میں کہہ دیا، اس پہ عمل کرو. لیکن ہم نے اس کو کیا کیا؟ اور پھر وہ اقبال نے ہمیں وہ جو عشق کا پیغام دیا کہ قوت عشق سرپست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. یہ میسج ہے آج کے دور کا، یہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو دینا چاہیے. اور آج ہم باتیں کرتے ہیں جی ہمارے اندر انتہا پسندی آ گئی ہے، مذہب کی غلط تشریح ہو گئی ہے، نوجوان غلط طرف جا رہے ہیں، مسلمانوں کے یہ مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں، اور پھر جی علامہ اقبال کی جو فکر ہے، میں یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ ہم اقبال پڑھاتے کتنا ہیں؟ ایک رسمی سی چھٹی تھی، وہ اس مملکت نے جس کے وہ کہتے ہیں جی ہمارے وہ انہوں نے تصور دیا، وہ رسمی سی چھٹی بھی بند کر دی اور دیوالی پہ چھٹیاں کی جا رہی ہیں. یہ آپ اقبال پڑھا رہے ہیں. آپ 2-4 نظمیں پڑھاتے ہیں، 2-4 اقبال کی غزلیں، پہاڑ اور گلیری ہمدردی، ہم نے اقبال پڑھا دیا. جتنے اشعار میں نے یہاں پڑھے آپ نے کبھی پاکستانی ریڈیو ٹیلی ویژن پہ سنے ہیں؟ ناممکن. کوئی اقبال پہ غیر اعلانیہ پابندی لگی ہوئی ہے پاکستان میں بھی. ہمارے لکھنے والے بھی ڈرتے ہیں، نہیں لکھتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ عجم ہنوز نہ دارد رموز دین، ورنہ عجم کو تو ابھی تک دین کی سمجھ ہی نہیں آئی. کبھی سنا کسی کے زبان سے؟ نہیں بولتے. ہمارے اسکالرز بھی نہیں بولتے، ہمارا میڈیا بھی نہیں بولتا، ہمارا ٹیلی ویژن بھی نہیں بولتا. اقبال نکالو، پڑھو. کلام اقبال میں یہ چیز موجود ہے، میں نے اپنے پاس سے تو نہیں پڑھ رہا. تو یہ ان چیزوں کو دیکھ کے اپنی ہم نے کوشش جو شروع کی ہے، ہم نے وہاں ابھی انہوں نے ذکر کیا، ہم نے وہاں پہ اسٹڈی سرکل کا انعقاد علامہ اقبال کے دن سے ہی 2007 میں شروع کیا. الحمدللہ 94 سیشنز ہمارے ہو چکے ہیں اور ڈاکومنٹڈ سیشن ہے. ہر سیشن کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہمارے پاس موجود ہے. یوٹیوب پہ کچھ کلپس بھی ہیں. ہمارے وہاں پہ جو سفیر محترم ہے طارق ضمیر صاحب، وہ بھی اکثر تشریف لاتے ہیں جب ان کے پاس وقت ہوتا ہے. قرآن حکیم کو مضامین کے اعتبار سے، جیسے قرآن کہتا ہے تصریف آیات سے سمجھو، مضامین کے اعتبار سے ایک ٹاپک کی آیات، احادیث اور فکر اقبال، یہ ہم نے لے کے 94 سیشن تمام اہم موضوعات پہ ہم نے وہ سیشن کیے ہیں. اور الحمدللہ بہت سے لوگوں کی طرف سے اس کی اپریشیشن بھی ہے. اور پھر بچوں کے لیے بڑی تفصیلی بات محترم جناب غلام صابر صاحب نے کی. واقعی ہمارا اثاثہ ہماری نوجوان نسل ہے، اور اسپیشلی جو ہم یورپ میں رہ رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہ کی تو ہمارا حشر جو ہے وہ مشرقی یورپ کے مسلمانوں کا ہوگا، کہ نام تو ان کے مسلمانوں کے ہوں گے لیکن انہیں اسلام کی تعلیم نہیں ہوگی. اور اس سلسلہ میں نے کوشش کی کہ بچوں کے لیے اسلامی معلومات کے تناظر میں ایک کتاب ابھی وہ شائع ہو چکی ہے، چند کاپیاں موجود ہیں یہاں پہ، لنچ بریک میں اگر آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں. کہ بچوں کے جو بچے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، رسول کیا ہوتا ہے، اب رسول کیوں نہیں آتے، ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام ہی کیوں سچا دین ہے، علامہ اقبال کون تھے. تو بچوں کے ان سوالوں کو بڑی دلچسپ کہانیوں کی صورت میں، جس پہ جناب صابر صاحب نے بھی کمنٹ کیا ہے، نصر ملک صاحب کا بہت مشکور ہوں، انہوں نے بھی اس پہ لکھا ہے، وہ کچھ یہاں پہ موجود ہیں. اور ایک دوسری میری کتاب جو حال ہی میں چھپی ہے، وہ اقبال کی، جو علامہ اقبال کے اس پیغام سے کہ جہان تازہ کی ہے افکار تازہ سے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، خود ہی میں ڈوبنے والوں کی عزم و ہمت نے اس آب و جو سے کی ہے بحر کراں پیدا. اس ٹائٹل کو، افکار تازہ کو بنا کے میں نے کالمز بھی لکھتا ہوں. وہ کتاب، اس میں 60 کے قریب کالمز ہیں. اس میں جناب محترم
صابر صاحب جو ہیں ان کا بڑا اچھا اس پہ وہ ابتدائیہ ہے. محترم شریف بقا صاحب نے بھی اس پہ لکھا ہے. اور میری خوش نصیبی ہے کہ آج کی اس تقریب میں یہ دونوں شخصیات موجود ہیں اور میری کتاب بھی یہاں پہ موجود ہے جس میں فکر اقبال کے علاوہ باقی بھی بے شمار موضوعات پہ، پاکستان کے مسائل پہ، کشمیر پہ، یورپ میں رہنے والے لوگوں کے مسائل پہ، جدید سائنسی تحقیقات پہ تقریباً ایسا گلدستہ بنایا ہے کہ گھر کے ہر فرد کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی ایسا کالم ضرور ہوگا. اور بالخصوص خواتین کے لیے اس میں 3-4 کالمز ہیں اور خواتین کی کافی تعداد موجود ہے. اور بلکہ اس میں کہوں گا کہ وہ میرا ایک کالم ہے کہ خواتین کا اصل مسئلہ. تو آپ پلیز جب لنچ بریک ہو آپ کتابیں یہاں موجود ہوں گی، آپ لے کے جا سکتے ہیں. اور آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہاں سے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. ایک تو اقبال کی صورت میں بتایا، میری اپنی جو میں بھی اس میں سرگرداں تھا کہ ہمارا امت مسلمہ کا، پاکستانیوں کا اصل مسئلہ ہے کیا، پرابلم کیا ہے. وہ مجھے جناب نصر ملک صاحب ہیں، یہ اردو .com کے urduhamasa.com سے وہ یہاں پہ ان کا وہ آن لائن نیوز ہے. اس میں ان کے جو والد کے ماموں تھے، ان کا جو صوفی رسالہ ہے 1926 میں علامہ اقبال نے تقریر کی لاہور میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب سے. میں جس کی تلاش میں تھا، جو میں سمجھ سکتا تھا کہ علامہ نے اس خطبے میں ہمارا اصل مسئلہ بتا دیا. انہوں نے کہا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا مسئلہ تعلیم ہے، مسلمان تعلیم یافتہ نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے، تعلیم کی اپنی ضرورت ہے، لیکن اصل مسئلہ ہمارا تعلیم نہیں، تربیت ہے. کہتے ہیں کہ ایک قرون اولیٰ میں مسلمان اتنے تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن ان کا کریکٹر تھا. مجھے اس کہنے میں کوئی اور نہیں ہے، اور اقبال کا میں شہدائی ہوں. بے باکی سے کہوں گا، میں نے پاکستانی اور ہمارے امبیسڈرز کو بھی دیکھا ہے، وزیروں کو بھی دیکھا ہے، سیاستدانوں کو بھی دیکھا ہے، بیوروکریٹس کو بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے اسکالرز کو بھی دیکھا ہے، رائٹرز کو بھی دیکھا ہے. تربیت کی کمی ہر لیول پہ ہے. جب تربیت کا وہ بہت جو اتنے بڑے انسان ہوتے ہیں، جب اس ترازو میں تولتے ہیں تو وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں. ہمارا مین مسئلہ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں جی یورپ والوں میں یہ ہے، ہم میں یہ نہیں، وہ تربیت ہی ہے. یہ ڈیولپڈ ہے، یہ آرگنائزڈ ہیں. ہمیں کیوں اپنی تقریبات کے شروع میں معذرت اختیار کرنا پڑتی ہے؟ یہ وہی تربیت ہے. اگر ہمیں اس تربیت کی کمی نہ ہو تو پھر ہم ایک بہتر قوم بن سکتے ہیں. اور اقبال کا پیغام انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آگے چلے گا، کیونکہ اقبال کا پیغام قرآن کا پیغام ہے. اور قرآن نے اپنے پیغام کو سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں اور سورہ صف میں 3 دفعہ یہ واضح کر دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق علی یظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ خدا اپنے اس نظام کو بہر صورت غالب کرنے والا ہے، چاہے عالم کفر اس کی راہ میں مزاحم ہو. یہ اقبال کا پیغام انشاءاللہ آگے جائے گا. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود. پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی جلوائے خورشید سے. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اٹھ کے اب بزم میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے.